کہ خواتین کی تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے اسلام میں جہاں سے غار حرا میں اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید میں اپنی ایک کہنے میں بجا کہلاؤں گا اور میں اپنے یہ کہنے میں درست رہوں گا کہ اسلامی تاریخ میں مرد سے پہلے عورت کا کردار نظر آتا ہے۔ پہلا کردار اسلام جب شروع ہوا، پیغمبر اسلام کی تاریخ جب شروع ہوئی تو پہلا کردار جو نظر آتا ہے مرد سے پہلے عورت کا نظر آتا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پریشان ہو کر لوٹے تھے تو مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشکل گھڑی میں سہارا دیتے ہوئے، حوصلہ دیتے ہوئے وہ جو تاریخی جملے کہے تھے، کَلَّا لَن يُخْزِيَكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحق۔ یہ واقعہ بتاتا ہے اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے عورت کے کردار سے۔ عورت جب ایک بیوی کے روپ میں تھی، ایک مثالی اور ہمدرد خاتون بیوی کے روپ میں تھی، اسلامی تاریخ شروع ہوئی ہے عورت سے۔ مرد سے پہلے عورت نے اپنا کردار شروع کیا ہے اسلامی تاریخ میں۔ اور جب آسمان سے وحی کا سلسلہ جاری تھا، آسمان سے وحی نازل ہو رہی تھی، جبریل امین صبح آ رہے، شام آ رہے، جبریل امین دن وحی لے کے آ رہے، رات وحی لے کے آ رہے، اس وحی کو سننے، اس وحی کو پانے، اس وحی کو یاد کرنے کا جو شوق مردوں میں نظر آتا ہے، عہد نبوت کو دیکھیے گا کہ مردوں کے دوش بدوش اس جذبہ شوق میں خواتین بھی نظر آتی۔ اگر ایک طرف آسمان سے نازل ہونے والی اس وحی کو اصحاب رسول اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے تھے تو وہی طبقہ صحابیات میں ام ورقہ رضی اللہ عنہا جیسی صحابیہ بھی تھیں جنہوں نے آسمان سے نازل ہونے والے قرآن مجید کو، آسمان سے نازل ہونے والی وحی کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اور صحابیات میں اولین حافظہ کہلائی، اور ان کے حفظ کی بدولت نبی نے انہیں یہ اعزاز نصیب کیا کہ مدینے میں جہاں مسجد نبوی میں 5 وقت کی نمازیں ہوا کرتی تھی، وہیں ام ورقہ رضی اللہ عنہا کے اپنے گھر میں 5 وقت کی نماز ہوا کرتی تھی۔ جب ام ورقہ عورتوں کی امام بن کر خواتین کی جماعت کا اہتمام ان کے گھر میں ہوا کرتا تھا رضی اللہ عنہا وارضاہ۔ اور سوچئے گا کہ خواتین نے آسمان سے نازل ہونے والی اس وحی کو اور آسمان سے نازل ہونے والے اس علم کو کس سنجیدگی سے لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں جلیل القدر صحابہ، انہوں نے کہا کہ چلو ام ایمن کے پاس چلتے ہیں۔ ام ایمن ایک ایسی جلیل القدر صحابیہ ہیں، پیارے نبی بھی کبھی کبھار ان کے پاس جایا کرتے تھے، بڑے رتبے والی تھیں، بڑی علم والی تھیں، ذی علم تھی۔ پیارے نبی کے انتقال کے بعد کچھ تسلی پانے کے لیے، کچھ تسلی دینے کے لیے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے ام ایمن کے گھر کا رخ کیا۔ جیسے ہی ابو بکر اور عمر ام ایمن کے گھر پہنچے، ام ایمن رونے لگیں، زاروں قطار رونے لگیں۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے ام ایمن کو تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے کہا، انہوں نے یہ سمجھا کہ پیارے نبی کے وفات کے صدمے سے رو رہی ہیں، تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے ام ایمن کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ رونا مت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں یقیناً وہ دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہوگی۔ ام ایمن نے کہا، ابو بکر عمر سنو، میں پیارے نبی کی وفات کے صدمے پہ نہیں رو رہی ہوں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ پیارے نبی کی وفات سے علم کا وہ سلسلہ رک گیا جو جبریل امین کی آمد کی شکل میں صبح و شام ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتا تھا کہ کوئی سوال ہوتا اور جبریل امین فوراً آسمان سے اس کا جواب لے کر آتے، اور بہت سارا علم جبریل امین کی آمد پر ہمیں سننے کو ملتا۔ نبی کی وفات سے جبریل کی آمد کا سلسلہ رک گیا، نبی کی وفات سے آسمان سے نازل ہونے والا علم ختم ہو گیا، یہ چیز مجھے رلا رہی ہے۔ اس جواب کو سن کر ابو بکر کو رونا آ گیا، عمر کو رونا آ گیا۔ فَحَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، ام ایمن کے ساتھ ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی رونے لگے۔ مثالیں بہت ہیں، حوالے بہت ہیں،
کہ عہد نبوت میں خواتین صحابیات نے کس جذبہ اور کس شوق سے تعلیم کے میدان میں قدم بڑھائے اور تعلیم کے سلسلے میں کیا کیا قربانیاں دی. آپ اس عہد نبوت میں جو بیداری خواتین میں آئی اس کا نتیجہ عہد تابعین میں دیکھیے گا، عہد صحابہ میں دیکھیے گا. بہت سارے واقعات ہیں. آپ نے خطبہ جمعہ میں 12 ایک واقعہ سنا ہوگا. ایک مجلس جمع تھی اور گفتگو کون کر رہے تھے؟ گفتگو عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی کر رہے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت عظیم صحابی ہیں، بڑے علم والے صحابی ہیں. وہ گفتگو کر رہے ہیں. مجلس میں مرد بھی موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دوران گفتگو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والی عورت پر اور گدوانے والی عورت پر لعنت بھیجی ہے. واشمات اور مستوشمات، جسے انگریزی میں ٹیٹوس بنانا کہتے ہیں، غیر مسلمین میں اس کا بہت زیادہ رواج ہے، سمجھ رہے ہیں، اور یہ عمل ناپسندیدہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے گدنے والی عورت پر اور گدوانے والی عورت پر. یہ کہنا تھا. خواتین میں سے ایک خاتون اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور عبداللہ بن مسعود سے کہتی ہے، عبداللہ بن مسعود، میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے گودنے والی عورتوں پر اور گدوانے والی عورت پر لعنت بھیجی. پورے قرآن میں کہیں نہیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مائی ہے، قرآن کے اندر ہے. خاتون نے کہا عبداللہ بن مسعود، فاتحہ سے ناس تک پورا قرآن پڑھ چکی ہوں، کہیں نہیں ہے، اللہ نے کہیں لعنت نہیں بھیجے. اور واقعی آپ قرآن پڑھیے گا فاتحہ سے ناس تک، پورے قرآن میں کہیں آپ کو ایسی کوئی آیت نہیں ملے گی کہ جہاں اللہ نے کہا ہو کہ واشمات مستوشمات پہ میری لعنت ہے، گودنے والی عورت اور گدوانے والی عورت پہ میری لعنت ہے. کوئی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی. عورت بجا کہہ رہی تھی اور عبداللہ بن مسعود کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے آیت ایسی. آپ داد دیجئے اس خاتون کی استحضار علمی کی. کتنا علم تھا اس خاتون کو، قرآن کو کس گہرائی کے ساتھ پڑھا تھا اس عورت نے. اور اس سے بڑھ کر اس عورت کو اپنے علم پر جو اعتماد تھا کہ مجمع عام میں، کسی تنہائی کی بات نہیں، مجمع عام میں چیلنج کر رہے ہو بھی کس سے کر رہی ہے؟ عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر اور عظیم ذی علم صحابی سے کر رہی ہے، اور کہہ رہی کہ پورا قرآن میں نے پڑھ لیا، پورے قرآن میں کہیں یہ آیت نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں اور یہ خاتون کہہ رہی نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود، اور دونوں کی بات صحیح تھی. عبداللہ بن مسعود کی بات بھی صحیح تھی رضی اللہ عنہ، خاتون صحابیہ کی بات بھی صحیح تھی. کیسے؟ وہ اس طرح عبداللہ بن مسعود نے سمجھایا خاتون کو، کہا کہ مائی یہ بتاؤ اللہ کے نبی نے تو لعنت بھیجی ہے نا؟ خاتون نے کہا وہ ہاں حدیث میں تو ہے، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، حدیث میں ہے، یہ میں مانتی ہوں. کہا حدیث میں اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے اور قرآن میں تمہیں یہ آیت ملتی ہے نا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ کے نبی جو دیتے ہیں اسے لے لو، جس سے منع کرتے اس سے رک جاؤ. کہا کہ ہاں یہ آیت تو ملتی ہے. کہا اللہ کے نبی کا لعنت بھیجنا اور پھر قرآن کا یہ کہنا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی لعنت دراصل اللہ کی لعنت ہے. جس پہ نبی لعنت بھیجیں گویا اس پہ اللہ لعنت بھیج رہا ہے. یہ واقعہ بہت سارے سبق رکھتا ہے. اس میں بہت بڑا سبق یہ ہے، ایک خاتون صحابیہ کا استحضار علمی اور اپنے علم پر کیسا اعتماد ان صحابیہ کو تھا. اچھا پھر بھی یہ آزاد عورت، آپ کو معلوم ہے اس دور غلامی کا زمانہ تھا. مارکیٹ میں انسان جانوروں کی طرح خریدے اور بیچے جاتے تھے. عورت جب غلام ہوتی تھی تو اسے لونڈی کہا جاتا تھا. جانتے ہیں لونڈی کا اسٹیٹس کیا تھا اس معاشرے میں، اس سماج میں؟ آج ہمارے گھر میں نوکرانی آتی ہے نا صبح برتن مانجنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، جھاڑو دینے کے لیے. اس زمانے میں لونڈی کا اسٹیٹس اس سے بھی گرا ہوا تھا. یہ نوکرانی ہے جو ہمارے گھر آ رہی ہے، ہم ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں، وہ تنخواہ لیتی ہے، کام کر کے جاتی ہے. لونڈی جسے کہتے ہیں اس کا اسٹیٹس تو اور زیادہ گرا ہوا. اسلام کے آنے کے بعد آزاد عورتیں تو آزاد عورتیں،
خواتین میں تعلیم کے حوالے سے، علم کے حوالے سے اتنی بیداری آئی اور لونڈیوں میں پڑھنے کا اس قدر شعور بیدار ہوا. تاریخی کتب میں یہ واقعہ منقول ہے. علی بن حسین جو کہ زین العابدین کہلاتے ہیں، حضرت علی بن حسین ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے. ان کی لونڈی، اس کے ہاتھ میں لوٹا تھا، وہ پانی انڈیل رہی تھی. علی بن حسین وہ اہل بیت میں سے ہیں، زین العابدین ان کا لقب ہے، حضرت علی کے نواسے لگتے ہیں. تو علی بن حسین وضو کر رہے ہیں اور ان کی لونڈی پانی انڈیل رہی ہے. اتنے میں یہ ہوا کہ لونڈی کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹا اور نیچے گر کر ٹوٹا. علی بن حسین کو غصہ آ گیا، اس لیے کہ پانی سے ان کا دامن بھیگ گیا. حضرت علی بن حسین غصے سے اپنی لونڈی کو گھورنے لگے، غصے سے اپنی لونڈی کو دیکھنے لگے. لونڈی نے دیکھا کہ آقا بہت غصے میں ہے، تو لونڈی نے فوراً قرآن کی آیت کا ایک حصہ پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اللہ کے بندے غصے کو پیا کرتے ہیں. یہ پڑھنے کی دیر تھی. علی بن حسین نے جو کہ غصے سے دیکھ رہے تھے فوراً سر جھکا لیا. لونڈی نے فوراً آیت کا دوسرا حصہ پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اللہ کے بندے غصے کو پیتے بھی ہیں اور لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں. علی بن حسین نے سر اٹھا کے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. لونڈی نے فوراً آیت کا تیسرا ٹکڑا پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کے بندے غصے کو پیتے بھی ہیں، لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں اور احسان کرنے والوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے. یہ پڑھنے کی دیر تھی. علی بن حسین نے کہا جاؤ میں تم پہ احسان کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں، آج سے آزاد ہو تم. غیر معمولی واقعات. ایک لونڈی کا استحضار علم، قرآن پر ایک لونڈی کی اتنی گہری نظر، اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے اور اپنے سچویشن کے لیے قرآن سے برمحل برجستہ ایسے استدلال کرتی ہے. ایسی روشن مثالیں آپ کو صرف اسلامی تاریخ میں ملیں گی. یہ اسلام کا احسان عظیم ہے، یہ اسلام کا احسان عظیم ہے. اسلام نے عورت کو ہر شعبہ حیات میں آگے بڑھایا اور اتنا آگے بڑھایا کہ عورت کا وہ تقدس، عورت کی وہ عظمت جس کو کھوئے ہوئے صدیاں گزر چکی تھیں، اسلام کے آنے کے بعد عورت کی وہ عظمت رفتہ لوٹ آئی اور پھر سے یہ عورت ماں بن کر، بیوی بن کر، بہن بن کر اپنا کردار ادا کرنے لگی.